اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دے اغیر اللہ کیا حمزہ استفہام کا ہے کیا غیر اللہ علاوہ اللہ کے قل آپ فرما دے اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں صیغہ واحد متکلم ہے میں تلاش کروں ربن کوئی رب آپ فرما دیں کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں وہوا حالانکہ وہ رب ہے کلی ہر شیء چیز کا وہوا رب کلی شیء حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے ولا اور نہیں تکسیبو کماتا ولا نہیں تکسیبو کماتا کل نفسین ہر شخص ہر جان الا مگر علیہا اسی کے اوپر ہے، یعنی جو جان جو گناہ کماتا ہے اسی کے اوپر اس کا وبال ہے، جو شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے ولا اور نہیں تازیرو اٹھائے گا وازراتن اٹھانے والا وزرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ثم پھر الا طرف ربکم تمہارے رب کی، پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم مرجع لوٹنا ہے کم تمہارا، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُ تو وہ آگاہ فرما دے گا کم تمہیں فَيُنَبِّئُكُمْ تو وہ تمہیں آگاہ فرما دے گا بما ان کاموں سے تم تھے فی جس میں تختلفون اختلاف کیا کرتے، تو وہ تمہیں ان تمام کاموں سے ان تمام باتوں سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہر نفس جو کوئی کمائے گا وہی بھرے گا، یعنی جو بیج بوئے گا وہی کاٹے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کی طرف پلٹ جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، کچھ مشرکین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیں اور ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہم دنیا اور آخرت میں آپ کی ضرورتوں کے کفیل ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہ آفر حضور کے سامنے رکھی کہ آپ بس ہمارے دین کو مان لیں، ہمارے خداؤں کو مان لیں تو ہم آپ کی دنیا اور آخرت میں ہر ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ معبود حقیقی ہے، تو اس کے سوا کوئی بندہ جب اسے مان لیتا ہے تو کوئی جعلی معبود کی طرف، جھوٹے معبود کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کو اپنے حبیب کی زبان اقدس سے کہلوایا۔ آپ فرما دیں کیا اللہ کے سوا میں کسی اور رب کی تلاش کروں؟ اور پھر آگے اللہ کی شان بیان کی، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ رب ایسا ہے جو ہر چیز کا رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، ساری زمینوں کا مالک ہے، سارے آسمانوں کا مالک ہے، جو کچھ انسان کے پاس نعمتیں ہیں یا اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، تو میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے، ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ تو فرمایا اس معبود حقیقی کو چھوڑ کر میں کسی اور رب کی طرف کیسے جاؤں؟ تو اس میں
اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اس کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ پھر آگے فرمائے اسی آیت میں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ ہر نفس، ہر جان جو کچھ کماتی ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یعنی جو جان بھی گناہ کماتی ہے اس کا وبال اسی پر آگا، جو شخص جو گناہ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آگے مزید اس کی وضاحت کی، مزید اس کی تاکید اور توثیق کی، فرمایا کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جس نے گناہ کمایا ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ تو یہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو نفس بھی، جو جان بھی جیسا گناہ کماتی ہے تو ویسا ہی وہ اس کا عمل پائے گا، ویسے ہی وہ گناہ پائے گا، ویسے ہی وہ سزا پائے گا۔ وہ اپنے کیے کا کاٹے گا، جو اس نے بویا ہوگا اس کو کاٹے گا، اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، کسی کا بھی گناہ کسی دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، کسی کا بھی گناہ کسی دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، چاہے کوئی انفرادی طور پر گناہ کیا ہو یا قومی طور پر کسی نے اجتماعی طور پر گناہ کیے ہوں۔ جیسا کسی نے گناہ کیا ہوگا، کمایا ہوگا، تو اس کا حساب اسی کو دینا پڑے گا۔ اگر والدین میں سے کسی نے کیا، والدین بھگتیں گے، اولاد نے کیا، اولاد بھگتیں گے، معاشرے میں کسی اور فرد نے کیا تو وہ بھگتیں گے۔ ہاں، اس میں ایک اور اصول یہ بھی ہے، یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر کسی نے معاشرے میں کوئی برائی یا گناہ ایجاد کیا، کسی نے معاشرے میں کوئی برائی ایجاد کی، کوئی گناہ ایجاد کیا، کوئی برائی کی، گناہ کی ایک علیحدہ راہ نکالی، تو پھر اس کے پیچھے جتنے بھی چلیں گے تو وہ ایجاد کرنے والوں کو ان سب کا گناہ ملے گا، کیونکہ وہ ان سب کی ضلالت اور گمراہی کا سبب بن گیا۔ اسی طرح جس نے معاشرے میں کوئی ہدایت کی راہ نکالی، فلاح کی راہ نکالی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اور اس نے کوئی بھی نئی ایجاد کی، ہدایت کی، فلاح کی، جس طرح آج کل دیکھیں کہ مرور زمانہ کے ساتھ بہت سے وہ کیا کہتے ہیں، بہت سے وہ کیا کہتے ہیں ذرائع نکل آئے ہیں، بہت سے ذرائع نکل آئے ہیں، جس طرح باجی نے بتایا کہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو یا اور یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور بہت سے ذرائع ہیں، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، بہت سے ذرائع، جدید ذرائع نکل آئے ہیں۔ تو جس نے ان کو برائی کے ذریعے استعمال کیا اور جو ان کو فالو کریں گے تو وہ گناہوں کا جو بوجھ ہے اس پر بھی آئے گا، اور جو اچھائی اس میں بھیجیں گے، اچھائی شیئر کریں گے، تو جیسے جیسے لوگ عمل کریں گے اور جیسے جیسے وہ اچھائی پھیلے گی تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اچھائی کی بنیاد بننے والوں کو۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کو ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، یعنی جتنے بھی اس کے بعد عمل کریں گے اس کو تمام کا اجر ملے گا، اور ان متبعین کے اجور میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جو اس خیر پر، ہدایت پر عمل کریں گے، فرمایا ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے آغاز کیا اس کو بھی ان تمام کا اجر ملے گا۔ اور پھر آگے فرمایا، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، ضلالت کی دعوت دی، تو اس کو اس گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی۔ جتنے بھی اس گناہ پر عمل کریں گے
اس کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا ان سب کی سزا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا اور ان متبعین کی سزاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو جو پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کی سزا میں بھی کمی نہیں ہوگی, وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں گے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے, حدیث نمبر 2683, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 2674. اور قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 25 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فرمایا قیامت کے دن تاکہ وہ متکبر کافر جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں. اور جب قیامت کے دن آئیں گے تو فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ, اور کچھ بوجھ ان لوگوں کو بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے. یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ علم, جنہیں وہ اپنی جہالت سے لا علمی سے گمراہ کرتے تھے, ان لوگوں کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے قیامت کے دن. کافر منکر ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. الا ساء ما یزرون, سنو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار دیکھو وہ کتنا برا بوجھ اٹھاتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 25 میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو جو گناہ کرے گا وہی اس کو پائے گا, اس کا وبال اسی پر ہوگا. لیکن اگر اس نے بیج بو دیا گناہ کا تو سارے پیروکاروں کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا. یہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا. اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, فرمایا ان عملوں سے تم آخرت کے حساب سے نہیں بچ سکتے, بالآخر وہ محاسبہ کا وقت آنا ہے, بالآخر وہ محاسبہ کا وقت آنا ہے. تو وہی فرمایا کہ پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, بالآخر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, تو وہ تمہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ تم اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ کی تعلیمات کے ساتھ, حق کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, تو جو کچھ تم کیا کرتے تھے, اختلاف کیا کرتے تھے, نزاع کیا کرتے تھے, تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا, اس سے تمہیں آگاہ کر دے گا کہ تم اس میں بحث کرتے تھے, اس میں اختلاف رکھتے تھے, اور طرح طرح کے دنیاوی فتنے, اپنی عقل کے فتنے, اپنی عقل کے گھوڑے دھراتے تھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں سب چیزوں کی خبر دے دے گا, تمہیں سب چیزوں کی خبر دے دے گا. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 165 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ, اور وہی ہے, الذی جس نے, جعلکم, جعلا اس نے بنایا, کم تمہیں, خلائف نائب, الارض زمین میں, وَهُوَ الذی جعلکم خلائف الارض, اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا, ورفع, اور اس نے بلند کیے, بعدکم, تم میں سے بعض کو, فوقا اوپر, بعدن بعض پر, اور تم میں سے بعض کو بعض پر بلند کیا, درجاتن, درجات میں, اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا. لیبلوکم, لیبلوا, تاکہ وہ آزمائے, کم تمہیں, فی میں, ما, ان کاموں میں, آتاکم, آتا اس نے عطا کی, کم تمہیں, اور فرمایا اور وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کر رکھی تھی, یعنی جو امانتیں, جو منصب اللہ نے تمہیں عطا کر رکھے تھے وہ اس میں تمہیں آزمائے. انا, بے شک, ربا کا, رب آپ کا,
सरीउल इकाब, सरीउ जल्द, अल इकाब सजा देने वाला है, सरीउल जल्द देने वाला है, अल इकाब सजा। इन्ना रब्बा का सरीउल इकाब, बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है। व इन्नहु, और बेशक वो, लगफूरुन, बड़ा बख्शने वाला, रहीमुन, बेहद रहम फरमाने वाला है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। पहला तो ये बता दिया नियाबत हालिक, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नाइब नियाबत का मनसब देकर तुम्हें दुनिया में भेजा है, एक इसका जिक्र किया। और दूसरा फरमा दिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान दरजात में तफावुत रखा है, फ़र्क रखा है, इसको जिक्र किया। और तीसरा अल्लाह ताला ने अपनी पकड़ का और मग़फ़िरत और रहमत का जिक्र कर दिया। तो पहला अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में नाइब बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में नाइब बनाया है। ये क्योंकि इस आयत मुबारका का मुहातबीन मुसलमान है। जअलकुम, इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुम, तुम्हें, जब हुम हो के उनको बनाया, फिर उससे मुराद होते हैं सारे इंसान। जब अल्लाह ताला हिताब करते कुम कुम कहकर तुम्हें, तो इससे मुराद होते हैं मुसलमान, मोमिनीन, अहले ईमान। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में नाइब बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में अपना नाइब बनाकर भेजा है। कैसा नाइब है कि अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी जो चीज़ें हैं उन पर अहले ईमान को, मुसलमानों को तसर्रुफ दे दिया है, तसर्रुफ दे दिया है और इख्तियारात में दे दी हैं। तो उस लिहाज से फरमाया। अब इसकी मुख्तलिफ जेहते हैं कि हजूर की उम्मत नाइब कैसे हैं। पहला इसका माना यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के आखिर में है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खातमुल उमम है, सारी उम्मतों के आखिर में है। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतों के बाद है, इसलिए ये तमाम उम्मतों की हलीफा है, तमाम उम्मतों की हलीफा है, यानी उनके पीछे आने वाली है, नाइब बनने वाली है। तो एक ये माना है। और दूसरा माना ये है कि इस उम्मत का हर ज़माना, एक पहले वाला ज़माना, एक बाद वाला ज़माना है। हर कर्न, हर ज़माना, जिस तरह पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, तो पहली सदियां वो कुरूने उला कहलाती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबा इकराम का, ताबीईन का। फिर आज 14वीं सदी, 15वीं सदी हिजरी में हम पहुंच गए हैं, 15वीं सदी हिजरी में। तो इसी तरह हर कर्न, हर ज़माना दूसरे कर्न के बाद है, दूसरे ज़माने के बाद है, इसलिए हर कर्न दूसरे कर्न का खलीफा है, हर कर्न दूसरे कर्न का खलीफा है, हर ज़माना दूसरे ज़माने का खलीफा है, कि उनका नाइब बनकर आ रहा है। पहले ज़मानों का हर ज़माना दूसरे, उससे अगला ज़माना पिछले ज़माने का नाइब बनकर आ रहा है। एक ये इसका माना है। और तीसरा इसका माना ये है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़मीन में अपना खलीफा बनाया, नाइब बनाया, ताकि अल्लाह के जो अहकाम हैं, अल्लाह की तालीमात हैं, ये नाइब बनकर उनका इजरा करे, उन तालीमात का इजरा करे, अल्लाह की हुदूद को, अल्लाह के रसूल की हुदूद को नाफिज करे, अल्लाह के अहकाम के एप्लीकेशन करे मुआशरे में। और जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कुरान में, जो हुदूद अता की हैं, जो अहकाम अता किए हैं, इबादात, मुआमलात, शरीयत के अहकाम, उन सब का निफाज करें। कुरान में अल्लाह ताला ने और मकाम पर भी जिक्र किया है, ये सूरतुल हज आयत नंबर 41, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمائیں جن لوگوں کو ہم زمین میں سلطنت عطا فرمائیں، تمکن عطا کریں، زمین میں اقتدار عطا کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ امت مسلمہ اس لحاظ سے اللہ کی حلیفہ ہے، اللہ کی نائب ہے زمین میں، کہ جو اللہ تعالی نے احکام دیے ہیں، عبادات کا نظام دیا ہے، معاملات کا نظام دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ان کے کندھوں پر رکھا ہے، تو یہ زمین میں اللہ کا حلیفہ ہونے کی وجہ سے، نائب ہونے کی وجہ سے ان کا اجرا کریں، ان کا نفاذ کریں، تاکہ معاشرے میں خیر کا فروغ ہو، معاشرے میں اچھائیوں کا فروغ ہو اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو۔ تو یہ اس کا معنی ہے خلائف الارض کا۔ اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا۔ یعنی دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ، ایک طبقہ ایسا ہو گیا جو سمجھتے ہیں کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، حالانکہ یہ فکر، یہ سوچ قرآن کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وہ انبیاء کرام کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ صرف فتنہ ہے۔ اللہ تعالی نے تو عام انسانوں کے بارے میں بیان فرمایا، عام مسلمانوں کے اہل ایمان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ عزت میں ایک دوسرے کے بلند، ایک دوسرے کے درجات میں فرق ہوتا ہے، شرف منزلت میں ایک دوسرے کے درجات میں فرق ہوتا ہے، علم کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، مال کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، رزق کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں ان کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کوئی گھٹیا اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کوئی حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، کوئی رذیل ہوتے ہیں، کوئی طاقتور ہوتے ہیں، شجاعت مند ہوتے ہیں، اور کوئی بزدل ہوتے ہیں، کوئی صحیح ہوتے ہیں، کوئی بخیل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور اس نے درجات میں تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے، ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی نے بلندی عطا کی ہے۔ کتنے یہ جو میں نے آپ کو جہتیں بتا دی، ہر انسان میں یہ فرق ہے، علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، شرف عزت میں، اتھارٹی میں، سٹیٹس میں، صحابت میں، شجاعت میں، جہاد میں، بہت سے معاملات، روحانی معاملات، عبادات، تقوی، طہارت، بہت سے معاملات میں انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے تم میں درجات کے لحاظ سے بلندی عطا کیا، بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر۔ اور یہ کس لیے اللہ تعالی نے فرق رکھا ہے؟ آگے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ جو اختیارات میں فرق ہے، درجات میں جو فرق ہے، تصرفات میں، اختیارات میں جو فرق ہے، کسی کا دائرہ وسیع، کسی کا محدود ہے، کوئی حسن خلق کا مالک ہے، کوئی گھٹیا اخلاق کا۔ فرمایا یہ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا اس میں تمہیں آزمائے، اس میں تمہیں آزمائے۔ جو اللہ نے نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، فرمایا یہ اللہ تعالی نے اس لیے درجات میں فرق رکھا ہے انسانوں میں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کسی کو حسن دیا ہے تاکہ وہ آزمائے، کسی کو مال دیا تاکہ وہ آزمائے، کسی کو عزت شہرت دی ہے تاکہ وہ آزمائے، کسی کو علم دیا ہے تاکہ وہ آزمائے۔ تو فرمایا اس لیے تاکہ وہ تم میں سے ہر ایک کو آزمائے کہ قیامت کے دن کون ان آزمائشوں میں اللہ کی بارگاہ میں پورا اترا،
इन आजमाइशों में पूरा उतर कर रब की बारगाह में हाजिर होता है। इन आजमाइशों में पूरा उतर कर रब की बारगाह में हाजिर होता है। क्या? ख्वाहिशात नफ्स के पीछे पड़कर, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर, फवाहिश और मुनकरात के पीछे पड़कर, अयाशी तायुशात के पीछे पड़कर क्या रब को भूल बैठा है या हर वक्त रब को याद करता रहा है? क्या तकवा, तहारत, इबादत गुजारी, इताअत गुजारी ये समा लेकर रब की बारगाह में गया है या गुनाहों के बोझ लाद कर रब की बारगाह में गया है? मुनकरात, फहाशी, उरियानी इनके बोझ लाद कर रब की बारगाह में गया है। फरमाया तो वो तुम्हें आजमाना चाहता है। क्या अल्लाह की नेमतों को जाया करके गया है या शुक्राने के तौर पर लेकर गया है? तो इन सब्र के साथ गया है या बेसब्री के साथ गया है? फरमाया ये इसलिए किया ताकि वो तुम्हें आजमाए, जो कुछ भी उसने तुम्हें अता किया है। हम बाप ये नेमतें सोच सकती हैं कि अल्लाह ने हर इंसान को क्या क्या नेमतें अता की है। किसी को बोलने का मलका दिया, किसी को लिखने का मलका दिया, किसी को फहम, सोचने समझने का, किसी को हुस्न, किसी को माल, किसी को जान, किसी को इज्जत शोहरत। हर बंदा सोच सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझे किन नेमतों से नवाजा है। तो क्या हम शुक्राना अदा करके अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं या इन नेमतों का ज़िया करके जा रहे हैं? फरमाया ये इसलिए किया है, ये दरजात में फर्क इसलिए रखा है। और फिर आगे फरमाया इन्ना रब्बका सरीउल इकाब, बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कुरान में तो हम कई मकामात पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिरों को डील देता है, तो फिर यहाँ फरमाया कि अल्लाह ताला जल्द सजा देने वाला है। तो ये बात याद रखें, ये तजाद नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अल्लाह ताला जल्द सजा देने वाला है, इसका माना ये है कि जो काम, जो फेल अल्लाह ताला करने वाला है उसमें अल्लाह ताला ताहीर नहीं फरमाता, बल्कि जब अल्लाह ताला का अमर होता है तो वह फेल हो जाता है। इस तरह फरमाए इन्ना मा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, कि जब भी किसी शय का इरादा करता है वो कहते हैं कुन हो जा, वो हो जाती है। तो ये माना है कि अल्लाह ताला उसके इत्तिबार से बहुत करीब और बहुत जल्द होने वाला है। जिस तरह अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में फरमाया है वमा अमरुस्साअती इल्ला कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब, फरमाया सुनो और क़यामत महज पलक झपकने में वाक़े हो जाएगी। हम समझते हैं कि पता नहीं क़यामत कितनी सदियां लगेंगी, कितने हजार साल लगेंगे, तो रब ने फरमाया पलक झपकने में वाक़े हो जाएगी। औ हुवा अक़रब, या इससे भी करीब तर, यानी पलक भी नहीं इंसान की झपके भी ऐसे करीब हो जाएगी। ये सूरत नहल आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। इसी तरह बाज ऐसे अमाल होते हैं, मुसलमानों से ऐसे सरजद होते हैं या आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला फौरन दुनिया में गिरफ्त फरमा लेता है, दुनिया में गिरफ्त फरमा लेता है। किसी को बीमारी में, किसी को मुसीबत में, किसी भी चीज़ में गिरफ्तार कर देता है। तो ये मुराद है इन्ना रब्बका सरीउल इकाब का। लेकिन मोमिनों पर जो इस तरह की मुसीबत तकलीफें आती हैं वो इसके गुनाह मिटाने के लिए और इसके दर्जात बढ़ाने के लिए मोमिनों पर इस लिहाज से आती है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इसी आयत के आखिर में व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। यानी पीछे अल्लाह ताला ने अपनी पकड़ का जिक्र किया, अपनी जल्द सजा का जिक्र किया, उसमें उसकी जलालत है, उसमें मालिक यौमिद्दीन है, उसमें मालिक यौमिद्दीन है। और आगे व इन्नहु लगफूरुर रहीम, इसमें रब की मग़फ़िरत, इसमें रहमान और रहीम ये माना है कि बंदे जब भी रब की बारगाह की तरफ रुजू करेंगे तो रब को बड़ा बख्शने वाला, बहुत मेहरबान पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे जो भी उसकी तरफ रुजू करेंगे। और रब बंदों के अयूब छुपाने वाला है,
اگر کسی پر دنیا میں پردہ پڑا ہے تو قیامت کے دن بھی پردہ پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، اللہ ایسا رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عقاب سزا کا ذکر کیا تو اس میں صرف ایک صفت ذکر کی، سریع العقاب، کہ جلد سزا دینے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت رحمت کا، شان رحمان رحیم کا ذکر کیا، اس میں اپنی دو صفتیں ذکر کی، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تاکید کے ساتھ ذکر کی، لام زبر لا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ فرمایا اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ بندے غفلت چھوڑ کر، کمی کوتاہی چھوڑ کر، گناہ چھوڑ کر، نافرمانیاں چھوڑ کر، کفر شرک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رب بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، بندوں پر کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بہت اس کی توفیق ہے کہ آج جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الانعام کو مکمل کیا۔ آج جمعرات سورۃ الانعام کو ہم نے مکمل کیا۔ آج بروز 5 اگست، بروز جمعرات، آج ہم نے الحمدللہ سورۃ الانعام کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، حضور کے لطف و عنایت سے، توجہات سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے۔ جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، لرزشیں عطائی ہوئی ہیں، عمدن، خطاً، جان بوجھ کر یا غفلت سے، اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، پوشیدہ ظاہر تمام گناہ معاف فرمائے، تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو فروزہ فرمائے، ہمارے سینوں کو، ہماری روحوں کو قرآن سے منور فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے لیے ذریعہ ہدایت، ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہم آمین بحق نبی کا و رسول کا و حبیبی کا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔